الرحیم۔ خلاصہ تفسیر میں آج ہم انشاءاللہ العزیز 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، فضل میں، تقوی میں برکت عطا فرمائے۔ 8ویں پارے کا آغاز اس مضمون سے ہو رہا ہے کہ کفار آئے روز یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم اس شرط پر ایمان لائیں گے کہ جب فرشتے ہمارے پاس خود اتر کر آئیں اور فرشتے آ کر ہمیں بتائیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہمارے پاس فرشتے آئیں، مردے ہم سے کلام کریں، یعنی اس طرح کی جو فرمائشیں تھیں ان کی کہ ہم تب ان چیزوں کو مانیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ محض ایک بہانہ جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے۔ ان کا مقصد اسلام کو قبول کرنا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ واضح طور پہ ذکر کیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ کچھ ایسی باتیں بار بار کرتے جس سے ان کا مقصد صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کسی بات کو قبول کرنا نہیں ہوتا، مقصد صرف بحث کرنا ہوتا ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ اسی 8ویں پارے میں ذکر ہوا، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسے شرح صدر عطا کر دیتا۔ یعنی مالک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کے سینے کو کشادگی، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جس کا سینہ کھل جاتا ہے وہ پھر جس طرح ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو لگن ایسی لگا دیتے ہیں کہ اسے جب تک وہ کام کر نہ لے اسے چین نہیں آتا، اسے لگتا ہے کہ گویا میری کوئی چیز گم گئی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے الٹ ارادہ کرے کہ اسے اپنی رحمت سے محروم کرنے کا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو فرمایا اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے، اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے، اور اتنا تنگ کر دیتے ہیں كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے کہ آسمان پر چڑھنے والا معاملہ ہو جائے، اتنا ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے امام منذری علیہ رحمہ کے حوالے سے ترغیب و ترہیب کی ایک روایت پڑھی تھی، ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میری یاد کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال۔ جب تو وقت نکالے گا تو میں تیرے سارے کاموں کو جمع کر دوں گا اور تجھے ایسا غنی کر دوں گا کہ تجھے پھر کسی چیز کی تما نہیں رہے، اور اگر تو مجھ سے دور بھاگا تو میں تیرے کاموں کو منتشر کر دوں گا، تیرے کام پھیل جائیں گے، اور جب تیرے کام منتشر ہو جائیں گے اور تیرے سینے سے جو غنا ہے اس کو نکال دوں گا، فقر و فاقہ تجھ پہ مسلط کر دوں گا، کام بھی بکھر گیا۔ آپ دیکھ لیں جب بھی اس قسم کے افراد سے آپ کی ملاقات ہوگی وہ کہے گا جی ویل نہیں لگ رہا، ٹائم ہی نہیں ملتا، کام ہی بڑے ہیں، کام ہی بڑے، مصروفیات بہت ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یار اب بنتا کچھ بھی نہیں۔ یعنی یہ کتنی اہم بات ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ مالک جو ہے جب کسی کام میں، کسی عمل میں برکتیں ڈال دے تو وہ خود بخود برکت والا ہو جاتا۔ تو فرمایا میری یاد کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا کام جمع کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تیرا کام بھی منتشر ہو جائے گا اور پھر تیرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔
پھر اسی 8ویں پارے میں بہت اہم معاملہ اس حوالے سے، عمل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ یہ نصیحتیں جو ارشاد فرمائی گئی وہ نصیحتیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نمبر 4 بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، نمبر 5 کسی کو قتل نہ کرو، نمبر 6 یتیم کا مال نہ کھاؤ، نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرو، نمبر 8 ہمیشہ انصاف کی بات کہو، خواہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے جاننے والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، نمبر 9 اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے اس حوالے سے۔ تو یہ دعوت دی گئی کہ تم یہ سارے کے سارے کام کر گزرو۔ پھر اس کے بعد اسی 8ویں پارے میں جہاں سورہ انعام کا آخر آتا ہے، فرمایا جو ایک نیکی کرے ہم اس کو 10 گنا اجر دیتے ہیں، لیکن گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جب تک گناہ کر نہیں لے گا اس وقت تک لکھا نہیں جائے۔ کتنی اس کی کرم نوازی ہے، آپ نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، آپ کو ایک ثواب اس کا مل گیا، اور وہ کام آپ نے کر لیا تو پھر 10 گنا سے لے کے 700 گنا۔ دوسری طرف گناہ کا خیال دل میں آیا، جب تک گناہ کا کام کر نہیں لیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکڑ نہیں فرمائے گے۔ کس قدر حسین اس کا انصاف ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر جو پیغامات دیے حلال و حرام کے حوالے سے، اور ان سب چیزوں کو ذکر کیا سورہ اعراف میں۔ بالخصوص اس سورہ اعراف میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ اس کے آغاز میں ذکر کیا، وہی جو پہلے پارے میں ہے، اسی کو دوبارہ ایک نئے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہاں اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، شیطان نے ان سے گناہ کروا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ان کا وہ جنتی لباس جو تھا وہ اتر گیا، جنتی لباس جو تھا وہ غائب ہو گیا، اور پھر کیا کرنے لگے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ ایک بڑی اہم بات، آج یہ کہتے ہیں، لبرلز کہتے ہیں، جو بے دین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جب لباس نہیں تھا تو تب کیا تھا۔ میں نے کہا، میری یہ اسی مہینے بات ہوئی تو میں نے کہا قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، آپ جب کی بات کر رہے ہیں قرآن تو تب کی بات کر رہے ہیں جب دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، قرآن اس وقت کی بات کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اس وقت بھی لباس پہنایا تھا۔ ہمیں بتایا نا، قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم، شیطان کے داؤ میں نہ آنا، اس نے کیا کیا تھا، تمہارے اماں ابا کا لباس اتروا دیا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، مالک نے اس وقت بھی اسے لباس عطا کیا تھا۔ پھر دنیا میں اچھا، پھر وہ جب اتر گیا لباس تو کیا کر رہے، حیا کا اتنا غلبہ ہے کہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو شروع دور سے یہ کہا۔ اچھا، یہاں ہم اس کو بھی ذکر کریں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان یہ دیا کہ بے حیائی جو ہے یہ آگے جا کے بہت بڑے عملاً جو گناہ ہیں ان کا سبب بنتی ہے۔ ان بے دینوں کو بڑا اس کی تکلیف ہوئی کہ جی اب تو ان کے سب سے بڑے جو مرکزی عہدیدار ہے اس نے بھی یہ بیان دے دیا۔ اچھا، اب آپ اس کا رد عمل دیکھیے، جب یہ بیان آیا حکومتی نمائندے کی طرف سے
کہ جی یہ جو بے حیائی ہے یہ آگے چل کے بہت بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے. یہ جو آج کل کیسز آ رہے ہیں سارے، ان کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ بے حیائی بھی ہے. اب یہ بات برداشت کرنی بڑی مشکل تھی. آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کتنا بڑا نام ہے، لیکن غامدی صاحب نے بھی اس کے خلاف لیکچر ریکارڈ کرایا. ان سے سوال ان کے نمائندے نے کیا کہ جی سیاسی زعماء یہ بیان دے رہے ہیں کہ بے حیائی جو ہے وہ گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جو کیسز آ رہے ہیں بے حیائی کے، میں بات بڑی چھپے ہوئے لفظوں میں کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ نہیں اور بھی بہت ساری باتیں، صرف یہ نہیں. وہ بھائی آپ اس ماحول کو سمجھیں کہ جب جو چیزیں پروڈکٹ آ رہی ہیں، جو چیزیں نمائش کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں، ان کا ذریعہ، ان کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ سارا کا سارا یہی تو چل رہا ہے، نمایاں بچوں کو خراب کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ ذکر کیا کہ اے اولاد آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کرے، اور پھر کیا ہو جس طرح تمہارے اماں ابا کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے. پھر اس میں ایک بہت بڑی اہم بات سورہ اعراف میں کہ جب یہ معاملہ ہو گیا نا، میں اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ، ایک حکایت ذکر کرتا ہوں. ایاز محمود بادشاہ کا بڑا قریبی تھا. تو مصاحبین نے کہا اسے آپ بڑا سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں، بڑا مرتبہ اور مقام دیتے ہیں، ہے کیا اس میں؟ تو بادشاہ وقت نے ایک نمونہ ان کے سامنے، ایک عمل جو تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے سب کو ہیرے جواہرات موتیاں دے کے کہا کہ ان کو زمین پہ دے مارو. اب انہوں نے اتنے قیمتی موتی، بادشاہ سلامت یہ کیا ہے؟ ایاز نے فوراً زمین پہ دے مارا. اب جب زمین پہ دے مارا، بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا کیا؟ مجھے غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ اے بادشاہ آپ نے تو کہا تھا اس کو توڑنے کا. یہ جو معاملہ ہے، اب آپ اس کو دو پیچھے کی طرف جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا بیان کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، لیکن اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو یہ جملہ کس قدر پسند ہے. یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ غلطی کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے، مالک کی طرف نہیں کی جاتی. یہ فرق ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا، دھتکارا گیا. اور یہاں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. پھر اس کے بعد آخر میں سورہ اعراف میں جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ ہے. اہل جنت اور اہل جہنم، اہل نار، ان کا مکالمہ ہے آپس میں. وہ کیا مکالمہ ہے؟ وہ کہتے ہیں بنادا اصحاب الجنہ اصحاب النار. جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بھئی بتاؤ جو وعدہ رب کی طرف سے کیا گیا تھا آج تم نے وہ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ ہمارے ساتھ تو جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا. اب اس کے بعد اگلی آیت میں پھر یہ آتا ہے کہ لیکن اس وقت ان چیزوں کے کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ اگر اقرار کر بھی لیں گے پھر جہنمی کہیں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. اب وہ کہیں گے اے جنتیوں ان افیدوا علینا من الماء، کوئی رزق ہمیں دے دو، کوئی پانی دے دو، کوئی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ ہمیں کچھ دے دو کھانے کو. کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. سن لو اللہ نے یہ کافروں پر حرام قرار دیا. اللہ نے یہ کافروں پر کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا. یہ مکالمہ ہے آپس میں. اس طرح کے مکالمے قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی ہیں.
کہ آپس کی جو باتیں وہ یاد ہے، ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ جب وہ جا رہے ہوں گے تو ان کے ارد گرد روشنی ہوگی تو منافقین بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے انظرونا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فیضیاب ہو جائیں. تو وہ کہیں گے جاؤ، پیچھے سے ملتا یہ نور پیچھے سے ملتا. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی اعزاء قارب اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، باری تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سید